علیہ۔ آپ لوگ اور آگے آ جائیے، اور بہت کافی جگہ ہے۔ دیکھیے داخل ہو چکی ہے، صرف ایک مسئلہ ایک شعر پڑھتے مولانا کو آپ کے حوالے کروں گا، لیکن اسی ایک مسئلہ ایک شعر میں آپ لوگ ماحول بنا دیں گے تاکہ میں دے سکوں، ورنہ کئی قصیدہ پڑھوں گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ بخشش کے میں اپنے کوئی صورت کر لوں، بخشش کے میں اپنے کوئی صورت کر لوں، وہاں چلنے کی اپنے میں جسارت کر لوں، وہاں چلنے کی اپنے میں جسارت کر لوں، اور مرنے کے لیے بیٹھا ہوں لیکن اے موت، مرنے کے لیے بیٹھا ہوں لیکن اے موت، تھم جا کے کربلا کی زیارت کر لو، تھم جا کے کربلا کی زیارت کر لو۔ آئیے میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ مولانا سے گزار ہوں جو وہ منبر پہ تشریف لائیں اور اپنے بیان سے مومنین کے قلوب کو روشن ہونے کرتے ہیں۔ ایک بابا سے بلند نعرے صلوات۔ محمد بلندر صلوات۔ رحم اللہ ومن قرئ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين وشفيع المذنبين رحمة للعالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أظهر الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الصادق عليه السلام: يا أيتها النفس المطمئنة إلى محمد وأهل بيته ارجعي إلى ربك راضية بالولاية ومرضية بالثواب۔ صلوات پڑھتے محمد۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور سورہ توحید پڑھ کے مرحوم الحاج ساجد حسین صاحب کربلائی، ابن الحاج عابد حسین صاحب مرحوم، وخیر النساء مرحومہ ساجدہ بانو مرحوم، ان کو زیادہ سوال۔
یہ بڑی مانوس سی آواز آپ کے لیے، اور اس آواز کے ساتھ بچے لوریوں کا کام کرتی، ہمارے لیے تو یہ پہلا اتفاق ہے۔ پہلے تو مجھے اس آواز سے مانوس ہونا ہے، اس کے علاوہ آپ کی ملاقات کا شرف مجلس سید الشہداء کے بخیر میسر ہوا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ کس موضوع کا انتخاب کروں، تو آج شب جمعہ، شب مغفرت، شب توبہ اور مرحومین کے انتظار کی شب، اس شب میں جو مرحومین ہوتے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، روایت ہے امام حسین کاظم علیہ السلام سے کہ انہیں مہلت ملتی ہے، اجازت دی جاتی ہے اپنے اقربا کو، اپنے گھر والوں کو جا کے دیکھیں اور ملاقات کریں، اور یہ اجازت صبح جمعہ تک ہوتی۔ مختلف ہے اجازت اقربا تک آنے کے لیے، کچھ کو پورے ہفتہ ہوتی، کچھ کے لیے ہفتے میں 1 دن، کچھ کو 2 دن، کچھ کو 3 دن، کچھ کو ہر دن۔ حد اقل جو اجازت ملتی ہے وہ 1 دن، اور وہ 1 دن اگر ہے تو یہ شب جمعہ، وہ اپنے اقربا کے پاس آتے ہیں اور انتظار لے کے آتے ہیں، انتظار یعنی امید لے کے آتے ہیں، انتظار میں رہتے ہیں، امید کے ساتھ آتے ہیں کہ دیکھیں ہمیں یہاں سے کچھ ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ پہلے میں اس روایت کا ترجمہ کر دوں جسے عنوان کلام میں نے قرار دیا۔ یہ سدیر صارفی کی روایت ہے امام ششم سے کہ یہ ملک الموت کہتے ہیں مومن سے جس کو وہ لینے کے لیے آتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ۔ آپ نے اسے آیت، یہ آیت نہیں ہے، یہ روایت ہے۔ روایت میں آیت کے الفاظ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، یہ آیت یا ایتھا النفس المطمئنہ بمحمد و اہل بیتہ، اے وہ نفس، وہ جان، وہ ذات جو مطمئن ہے محمد اور ان کے اہل بیت پر، ارجعی الی ربک، پلٹا اپنے پروردگار کی طرف، راضیۃ بالولایہ، اس حالت میں کہ تو محمد و آل محمد کی ولایت پر راضی ہے، ومرضیۃ بالثواب، پروردگار عالم اس ثواب پر راضی ہے جو تجھے دینے والا ہے۔ یہ روایت آئی کیوں؟ دیکھیں میرا موضوع چل رہا ہے، ویب سیریز چل رہی ہے لائف آفٹر ڈیتھ، موت کے بعد کی زندگی۔ مجھے معلوم ہے یہ موضوع وہی چھوتا ہے جسے اس ممبر پہ خودکشی کرانا ہوتا، یہ ڈیمانڈ کے حساب سے نہیں ہے، جیسی ڈیمانڈ ہوتی ہے ویسی سپلائی ہوتی ہے، میں سپلائی دے کے ڈیمانڈ بنانے بیٹھا ہوں۔ اب یہ دیکھیں کہ اس سپلائی کے طلبگار یہاں ہے یا نہیں ہے۔ گھر میں بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں، بزرگ عورتیں، کئی نام کا ہے، شبھ شبھ بولو، اشبھ مت بولو، موت ہے اشبھ، اور موت کا تذکرہ نہ ہونا ہے شبھ، ہے نا۔ اب ان سے کوئی پوچھے کہ جناب قاسم کی نظر میں یہ کیسی ہے، شبھ ہے یا اشبھ ہے؟
उससे शुभ कोई चीज है ही नहीं। एक सलावत पढ़ने मोहम्मद वाले। तो मौत का तस्करा मत करो, इनके ये अशुभ है। अच्छा ये बताइए, मैं अपने बच्चों से उनके लिए गुजारिश कर रहा हूं कि जब हम किसी चीज को जानेंगे नहीं तब तक, जब तक जानेंगे नहीं तब तक हम अमल कैसे करेंगे? हमारी ये जो जिंदगी है कितने दिन की है? जनरली लोग कितना जीते हैं? 70 साल, 80 साल, 100 साल, 110। 110 वाले बहुत नादिर, रेयर होते हैं। ज्यादातर 70, 80, 90। 70, 80, 90 को अगर हम मुआजना करें, तकाबुल करें, इसको कंपेयर करें हयात अबदी से, इसके बाद की जिंदगी से, तो बकौल शख्स तरफतुल ऐन, पलक झपकाने के बराबर भी इस दुनिया की हयात नहीं है, इस दुनिया के बाद के हयात के मुकाबिल। जो इस दुनिया के बाद की जिंदगी है, अगर उस दुनिया से इस दुनिया की जिंदगी का हम तकाबुल करें, मुआसना करें, वो कितनी, ये कितनी, तो पलक झपकाने के बराबर भी नहीं है ये जिंदगी। मरहूम साहिब तफसीर अल-मिज़ान, मरहूम अल्लामा तबातबाई, वो जब दर्स देते थे तो वो अपने दर्स के दरमियान बेरब्त, एक होता है गुफ्तगू ऐसी चल रही है, उस फ्लो में कोई बात कहना, एक है कि बात कुछ हो रही है, उस बीच में कोई बात कह देना, इसको बेरब्त गुफ्तगू कहते हैं। तो बेरब्त तौर पर कहते थे, मेरे दोस्तों अबदियत हमारे सामने है, अबदियत हमारे सामने। थोड़ी देर तफसीर पर या किसी और मौजू पर बात करते करते अबदियत हमारे सामने दरपेश है। अन्नास बिन्नियाम, लोग सोए हुए जानते नहीं। हम जिस चीज से दो चार होने वाले वो हमारे सामने अबदियत है, यानी हमेशा रहना है, हमेशा रहना है। उस हमेशगी का जो सामान मुहैया करना है वो एक ऐसी जिंदगी में करना है जो पलक झपकाने के बराबर है। हजरत नूह के पास जब मलकुल मौत पहुंचे तो मलकुल मौत को देखते ही हजरत नूह ने कहा कि आप किस लिए आए, क्या वक्त हो गया? इसी वक्त आते हैं आप, हो जाता है तो हो गया टाइम हमारा। तो कहा या नबी अल्लाह, जल्द हो गया, चलना है। कहा इतना जल्दी? हम आज मुहावरे में क्या इस्तेमाल करते हैं, अरे हम कोई उम्र नूह थोड़ी लेके आए, बेटा तुम समझो, तुम्ही को देखना है। यानी सबसे लंबी उम्र अगर कोई उम्र है तो हजरत नूह की है। हजरत नूह के पास जब मलकुल मौत पहुंचते तो कहते हैं क्या वक्त हो गया? हैरत इस बात पर होती कि इतना जल्दी, जो 1700 साल से ज्यादा जिसने उम्र गुजारी हो, जिसकी नबूवत की जिंदगी 900 साल से ज्यादा रही हो, उसके पास जब मलकुल मौत पहुंचे तो मलकुल मौत उनसे ज्यादा हैरत ज़दा अंदाज में उन्हें जवाब देते हैं, या नबी अल्लाह इतना जिए आप। उसके बाद कहते हैं इतना जल्दी? उन आखिरी जमाने वालों के बारे में क्या कहेंगे जिनकी उम्र 60-70 साल से ज्यादा नहीं होगी? हजरत नूह उस जमाने में इस जमाने की खबर सुन रहे मलकुल मौत से, तो उसके बारे में क्या कहेंगे जिनकी उम्र 60-70 साल होंगी? बस इतने ही। अगर इतनी उम्र तय हो, अगर मुझे पता चल जाए कि उम्र इतनी ही होनी है तो इतना तो मैं सजदे में गुजार दूं, इतना तो मैं सजदे में गुजार दूं। ये कोई उम्र हो? ये तो एक सजदा है, इसी एक सजदे में हमें पूरी आखिरत समेटनी है। तो हम जब जानेंगे नहीं तो अमल कैसे करेंगे? मौत हकीकत में मौत नहीं है, इस जिंदगी का तसलसल है, यही हयात है।
ہم ہر دن ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے، میت فانی، زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا، جو سانس لیتے ہیں ہماری حیات آگے بڑھتی ہے، جب اسے چھوڑتے ہیں تو ایک مرا ہوا جنازہ اندر سے باہر پھینکتے ہیں۔ اگر سانس چلی آتی رہی تو حیات کا سلسلہ آگے بڑھا، اگر جا کے ٹھہر گئی تو اس بدن کا خاتمہ ہوا، ہمارا نہیں، اس بدن کا خاتمہ ہوا، ہمارا نہیں۔ ہم تو چلے ہیں اور آپ دیکھیں جو ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، جب پیدا ہوا 6 مہینے بعد اس کی صورت ملائیں بدل جاتی ہے، وہ ہر دن مرا ہے، ہر دن مرا ہے۔ بچپن مرتا ہے تو جوانی آتی ہے، مرتا ہے بچپن یا نہیں؟ ودائے غنچہ میں ہے راز آخری نشے گل، اگر کلی نہ مرے تو پھول نہ کھلے، تو کوئی پھول کھلنے پر پچھتاتا ہوتا ہے، افسوس کرتا ہے کہ یہ پھول کیوں بن گیا۔ کلی کو جانا ہے اگر پھول بننا ہے، بچپن کو جانا ہے اگر جوانی بننا ہے۔ بچپن بہت پیارا ہے، جوانی عزیز ہے، جب جوانی میں ہوتے ہیں تو بچپن کی خواہش ہوتی ہے، بچپن میں ہوتے ہیں تو جوانی کا انتظار ہوتا ہے۔ یہ انسان کسی ایک جگہ پر ٹھہرتا نہیں ہے، عجلت پسند ہے۔ تو کہنے کا مقصد میرے یہ ہے کہ جو حیات پروردگار عالم نے ہمیں دی ہے، یہ حیات ہم عوالم سے گزر کے 12 عوالم سے ہم گزریں گے۔ ہم ایک مسافر ہیں اس دنیا میں اور اس دنیا کے بعد۔ یہ سفر انا للہ شروع ہوا ہے خدا سے، وَإِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ختم ہوگا جب اس کے پاس پہنچ جائیں گے، جب تک نہیں پہنچیں گے یہ سفر جاری رہے گا۔ تب تک کے سفر کے لیے آپ بتائیں وہ زندگی جو طرفت العین کی ہے، یعنی پلک جھپکانے کے برابر، بلین سال یعنی عرب سال، خرب سال، کتنے سال جئیں گے؟ خلقتکم للبقاء لا للفنا، ہم نے تمہیں فنا ہونے کے لیے خلق نہیں کیا ہے، ہمیشہ باقی رہنے کے لیے خلق کیا ہے۔ کسی سفر میں ہو، مہانگری پہلے چلا کرتی تھی، کوئی بڑا اسٹیشن آتا تھا، جلدی سے پانی بھر لو، وقت ہے اس کا 5 منٹ رکنے کا، اس کے بعد چل پڑے گی، پھر کہیں پانی نہیں ملے گا۔ ہم کاش متوجہ ہو جاتے ایک ایسے سفر میں ہیں جس کے اندر وقت بڑا محدود ہے اور سامان بڑی زندگی کا اکٹھا کرنا ہے ہم غفلت میں۔ تو کیا موت خوفناک ہے؟ کیوں ہمارے یہاں یہ بنا ہوا ہے کہ موت کا ذکر نہ کرو؟ ایک باپ بیٹے سے کہتا ہے بیٹا اپنی موت کو یاد کرو۔ ہمارے کلچر، ہماری تہذیب میں ہے کہ باپ بیٹے سے کہے بیٹا تمہارے سامنے ابدیت درپیش ہے، بیٹا اپنی موت کی تیاری کرو، بیٹا اپنے حساب کی تیاری کرو۔ ہماری تربیت میں ہی یہ چیز نہیں ہے۔ امام علی معصوم، امام حسن معصوم، جب امام علی امام حسن کو خط لکھتے ہیں تو خط میں لکھتے وقت تاکید کرتے ہیں اکثر الموت، میرے بیٹے موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ اگر بری چیز ہوتی، موت بری چیز نہیں ہے، بہت بری چیز ہے۔ ایک سوال اگر موت بری چیز ہوتی تو ہمارے ائمہ کیوں یاد کرتے، کیوں اپنے بچوں کو تاکید کرتے؟ امام حسین کربلا میں کیوں پوچھتے ہیں جناب قاسم سے تمہاری نظر میں موت کیسی ہے؟ کیا نہیں جانتے ہیں ان کے گھر کی تربیت کیسی ہے؟ کیا آپ کو علم نہیں ہے کہ اس گھر کی تربیت اور پرورش کیسی ہوتی ہے؟ موت خوفناک ہے، موت خوفناک نہیں ہے۔ ایک بات دیکھیے، ہم سے جناب بیٹھے ہوئے کہا کہ یہاں کے لوگ سنتے بہت ہیں۔ ہم نے کہا میں سنا نہیں پاتا، لیکن سنانا کہیں آسان ہوتا ہے، سننا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس فرش پہ بیٹھنا، اس وقت سونے کا وقت ہو چکا ہے کھانا کھا کے،
لیکن آپ جتنا ساتھ دیں گے میں اتنا سناتا جاؤں گا. احساس جب ہو جائے گا کہ بس اس کے آگے نہیں, تو آپ کی زحمت تمام. ویسے 40 منٹ میں زیادہ سے زیادہ پڑھتا ہوں. جو لوگ گھبرا جلدی جاتے ہیں ان کے لیے یہ اطمینان ہے. موت کیا خوفناک ہے, خوفناک چیز ہے. ایک شخص امام ہادی اس کے پاس گئے. اچھا ایک بات کہہ دوں, امام حسن کا تو ذکر آیا تھا. امام حسن کم روایات میں ملتا ہے, کم یہ آپ کو دیکھنے اور سننے کو ملے گا کہ امام ائمہ کے احباب, پہلی چیز تو دوست نہیں, کوئی کسی کو دوستی کا درجہ وہ نہیں دیتے, کوئی پا نہیں سکتا. وہ دوستی جو برابر کی ہوتی ہے, ہم کچھ کہہ سکیں وہ ہمیں کچھ کہہ سکے. لیکن امام حسن کا ایک دوست, اور امام حسن سے پوچھا, ملاقات ہو گئی, ایسے بے ربط جملہ کہہ رہا ہوں میں, ایسے ملاقات ہو گئی, پوچھا بتاؤ کیسا چل رہا ہے, کیا حال ہے؟ کہ بہت برا ہے. پوچھا کیوں؟ کہ نہ میں راضی ہوں, نہ خدا راضی ہے, نہ شیطان راضی ہے. ایسے دور سے گزر رہا ہوں, نہ میں راضی ہوں, نہ خدا راضی ہے, نہ شیطان راضی ہے. ہم نے پوچھا یہ کیسے؟ کہ خدا چاہتا ہے ہمیشہ اطاعت کروں اس کی, خدا چاہتا ہے ہمیشہ اطاعت کروں اس کی. ہم سب اسی جگہ پر ہیں, ہم سب کا حال یہی ہے, اسی دوست کی طرح. خدا چاہتا ہے ہم ہمیشہ اس کی اطاعت کریں. کچھ چیزوں میں اطاعت کرتے, کچھ نہیں تو ہمیشہ اطاعت نہیں کرتے. جب ہمیشہ اطاعت نہیں کرتے تو خدا راضی نہیں ہے, شیطان راضی نہیں ہے. وہ چاہتا ہے ہمیشہ شیطان خدا کی مخالفت کریں. ہم خدا کی ہمیشہ مخالفت نہیں کرتے, تو شیطان بھی خوش نہیں, خدا بھی خوش نہیں, ہم خود خوش کیوں, ہم خود خوش نہیں. پوچھا تم کیوں؟ کہ ہم چاہتے ہیں ہمیشہ اس دنیا میں رہ نہیں سکتے. ایک صلوات پڑھے محمد والے. لے دے کے سب کو خوش کر پانا مشکل کام ہے. بس کوشش یہ ہو کہ جتنا کر سکیں کریں. تو موت کیا خوفناک ہے. موت, امام ہادی ایک جگہ گئے اور سکرات کی کیفیت میں ایک جوان, ایک شخص مومن, تو اس کی حالت دیکھ کے جو وہاں پر مومنین تھے, لوگ تھے, ان میں سے کہا مولا یہ موت اتنی خوفناک کیوں ہے, خطرناک کیوں ہے؟ تو امام نے پلٹ کے اسے جواب دیا, تمہارا کپڑا گندا ہو, کافی گندا ہو, بدن بھی گندا ہو, جسم میں درد ہو رہا ہو, زخم بھی ہو, خون بھی بدن پہ لگا ہو, اور تم سے کہا جائے کہ فلاں حمام میں, حوض میں جا کے تم نہا لو, تمہیں نہلا دیا جائے گا, تو تمہاری گندگی اور درد دونوں سے چھٹکارا مل جائے گا. تو تم اس حمام میں نہانے کے لیے تیار ہوگے یا نہیں؟ تو اس نے کہا کیوں نہیں مولا, کہ موت وہی حمام ہے, موت وہی حمام ہے جو تمہیں دردوں سے نجات دیتا ہے. تو موت کی ایک صورت یہ ہے کہ اس مادی دنیا کی کثافت سے نجات, یہ رخ ہے. اچھا کیا ہم جب اس دنیا میں آتے ہیں, ہم جب اس دنیا میں آتے تو ماں باپ کی آغوش ہے, وہ پہلے سے 9 مہینے سے انتظار ہوتا ہے, ایک مہمان گھر میں آنے والا ہے, اس کی جگہ کہاں ہے, وہ کیسے رہے گا, وغیرہ وغیرہ. جب وہ روتا ہے تو ماں باپ کے چہرے پہ کھلی مسکراہٹ پھیل جاتی ہے. تو 2 میزبان اس گھر میں, پورا گھر میزبان ہوتا ہے, لیکن کم از کم 2 یا 1 ماں تو ہوتی ہی ہے میزبان. جب اس دنیا سے جائیں گے تو ہمارا میزبان, یہ ایک اہم سوال ہے. جب ہم اس دنیا میں جائیں گے تو میزبان, ہم یہاں آئے تو میزبان تھا, ہمیں کوئی آسانی نہیں, کوئی مشکل نہیں ہوئی, آسانی سے ہم, جب میزبان ہو تو آسانی ہوتی ہے, ورنہ پھر بھٹکتا ہوا ہوتا ہے. تو کیا ہمارا کوئی میزبان ہے یا نہیں ہے؟ ہمارا میزبان اس دنیا میں ہے یا کوئی یا نہیں ہے؟ دیکھیے 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں قرآن میں. ایک ہے احتضار, دوسرا ہے سکرات, تیسرا ہے ثمرات. ثمرات الموت, سکرات الموت اور احتضار,
تین لفظ رکھ لیں ذہن میں انشاءاللہ اس پر آتا ہوں. موت خوفناک ہے کیا؟ ایک بار جناب سلمان فارسی کوفے میں لوہاروں کے بازار سے گزر رہے تھے. توجہ ہے آپ کی میری طرف؟ کوفے میں لوہاروں کے بازار سے گزر رہے تھے. آپ نے دیکھا ایک جگہ پہ بھیڑ لگی ہوئی ہے اور اس بھیڑ سے کسی کی نگاہ جناب سلمان فارسی پر پڑی. اس نے جناب سلمان فارسی سے فریاد کی کہ یا جناب سلمان فارسی آئیے دیکھیں اس جوان کو، لگتا ہے اسے غشی کی بیماری ہے، یہ بے ہوش ہو گیا، آپ دعا کریں اسے شفا مل جائے. توجہ چاہتا ہوں آپ سے، دعا کریں شفا مل جائے. جناب سلمان فارسی آئے اور اس کے سر کو زانوں پر رکھا. جیسے ہی زانوں پر رکھا اس جوان نے اپنی آنکھ کھول دی اور کھولتے ہی اس نے کہا کہ یا ابا عبداللہ، جناب سلمان فارسی کی کنیت ابا عبداللہ تھی. یا ابا عبداللہ، میں بے ہوشی یا مرگی کا مریض نہیں ہوں، میں مرگی کا مریض نہیں ہوں کہ چلتے پھرتے میں گر پڑوں. مرگی میں ایسا ہی ہوتا ہے، اٹیک آیا اور گر گیا. میں مرگی کا مریض نہیں ہوں. کہا پھر کیوں گر گئے تم، کیسے بے ہوش ہو گئے؟ کہا میں یہاں سے گزر رہا تھا. توجہ چاہوں گا، میں یہاں سے گزر رہا تھا، شب جمعہ ہے، یہاں سے گزر رہا تھا. میری یہ لوہاروں کا بازار ہے، میری نظر سرخ لوہے پر پڑی جسے لوہار بھٹی سے نکال رہا ہے اور اس کے اوپر ہتھوڑا چلا رہا ہے. جیسے ہی میں نے یہ منظر دیکھا مجھے قرآن کا وہ فقرہ یاد آیا، لَهُمْ مَقَامُ الْحَدِيثِ، ان کے لیے لوہے کے دھڑکتے ہوئے ہتھوڑے ہیں جہنمیوں کے لیے. بس وہ جہنم کا منظر یاد آیا، میں ایسا لگا کہ جیسے اپنی آخرت اور اپنا حساب و کتاب دیکھ رہا ہوں. مجھے پھر اس کے بعد اندازہ نہ ہوا کہ کیا ہوا. میں گر گیا اور اب آپ کے زانوں پر میری آنکھ کھلی. جناب سلمان فارسی نے دیکھا کہ یہ اہل معرفت میں سے معرفت ہے، جوان ہے، لیکن اس کی آخرت اس کی نگاہوں کے سامنے مجسم ہوتی ہے. وہ منظر پوری طرح تصور کر پانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، اس کے لیے قلب چاہیے. جناب سلمان فارسی نے دوستی کری اور اس کے ہاں اس جوان کے ہاں آنے جانے لگے. جب جوان کے ہاں آنے جانے لگے یہاں تک کہ وقت گزرتا رہا، اس کا آخری وقت آیا، سکرات، احتضار کی کیفیت، سکرات. جناب سلمان فارسی اس کے قریب گئے اس سے ملنے کے لیے، وہ چاہتے ہی. جناب سلمان فارسی نے ملک الموت کو مخاطب کیا، اے ملک الموت، یہ میرا دوست ہے، اس کا خیال کرنا. میں میزبان کی بات کر رہا ہوں، یہ میرا دوست ہے، اس کا خیال کرنا. تو جناب ملک الموت نے پلٹ کے کہا، یا ابا عبداللہ، آپ ان کی بات کیا کر رہے ہیں؟ میں ہر ایک کا خیال کرتا ہوں، میں ان کے اوپر، ان کے مہربان باپ، ہر باپ مہربان نہیں ہوتا، ہر باپ مہربان نہیں، ان کے مہربان باپ سے زیادہ ان پر مہربان ہوتا ہوں، سے زیادہ مہربان ہوتا ہوں. اس کی بات، آپ کے دوست کی بات کیا ہے؟ جتنے ہیں ہر ایک پر، لیکن ہر ایک پر جو آپ کے ہیں، جو محمد کے ہیں، جو آل محمد کے ہیں، جو خدا کا ہے. دیکھیں توحید صرف اگر کوئی شخص کہتا ہے لا الہ الا اللہ، کیا وہ مسلمان ہے؟ اگر محمد رسول اللہ نہیں کہتا، اگر محمد رسول اللہ نہیں کہتا، رسالت کا کلمہ نہیں پڑھتا، صرف لا الہ الا اللہ توحید کا کلمہ پڑھتا ہے، تو کیا وہ مسلمان اور موحد ہو جائے گا؟ یکتا پرست ہو جائے گا؟ نہیں. اس وقت ہوگا جب توحید کے ساتھ، توحید کے کلمے کے ساتھ رسالت کا بھی کلمہ پڑھے. رسالت بغیر ولایت کے مکمل ہو جائے گی. لا الہ الا اللہ حسن، لا الہ الا اللہ حسنی، یہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا امن من عذابی، وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا. لیکنہا بشرطہا و شروطہا وعلا من شروطہا، ہماری ولایت توحید کے ساتھ شرط ہے. اگر توحید کے ساتھ ولایت نہیں ہے تو پھر توحید نہیں ہے. تو توحید سے محمد رسول اللہ پہ ختم نہیں ہو جاتی.
علی ولی اللہ تک آتی. تو کہا میں ان سے زیادہ، یہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے عنوان کلام کے طور پر پڑھی تھی، یہ امام صادق سے اس نے پوچھا ایسے ہی کہ کیا موت خوفناک ہے؟ ملک الموت کہتے ہیں کہ پروردگار عالم جب کسی کے پاس ملک الموت کو بھیجتا ہے تو انعام کے طور پر میزبان، دیکھیں ایک چیز اور میں آپ سے عرض کر دوں، میں بہت ساری باتیں ہیں ذہن سے کہیں کچھ چھوٹ جائیں گی، کچھ رہ جائیں گی، ظاہر سی بات ہے پورا موضوع ایک مجلس میں سمیٹا نہیں جا سکتا، لیکن جس کی ضرورت ہے جو لوگ بے لباب آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جب ملک الموت اس کے پاس آتے ہیں، اسے سلام کرتے ہیں، تو ملک الموت کا چہرہ الگ الگ ہوتا ہے. ان کے چہرے کو جو چیز تبدیل کرتی ہے وہ ہم ہیں. وہ ان کا چہرہ ہمارے سامنے کیسا ہوگا ان پر منحصر نہیں ہے، ہم پر منحصر ہے. ہم جیسا چاہیں گے ویسا ہوگا. چاہیں گے مطلب جیسا ہمارا عمل ہوگا ویسا ان کا چہرہ ہوگا. ہمارے عمل پر منحصر ہے. تو جب وہ آ کے کہتے ہیں کہ جب وہ امام ششم سے پوچھا سدیر صارفی نے کہ جب مندر مومن کی روح قبض کرنے ملک الموت آتے ہیں تو کیا وہ ناراض رہتا ہے، جانا نہیں چاہتا؟ تو امام فرماتے ہیں ہاں تھوڑی دیر وہ داد و فریاد کرتا ہے، یعنی فریاد کرتا ہے مجھے کیوں لینے آؤ. جب جناب نوح کی فریاد، جناب موسیٰ کی فریاد، جناب ابراہیم کی فریاد سنائی دیتی ہے تو ایک عام مومن کی فریاد کیوں نہ بلند ہوگی؟ کا شروع میں فریاد بلند ہوتی ہے، لیکن جب ملک الموت کا چہرہ دیکھتا ہے تو مہو ہو جاتا ہے. اگر اس سے بات نہیں بنی، دیکھیے روح اس بدن سے آزاد ہونے میں، اس دنیا سے مفارقت میں اس کے لیے جو چیز تکلیف دہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ مرنا نہیں چاہتا، وہ اس کا اس دنیا سے رشتہ ہے. جتنا مضبوط اس دنیا سے رشتہ ہوگا اتنی زیادہ تکلیف، اور جس نے اس دنیا میں ہی اس آخرت سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھا ہوگا تو وہ تو پہلے ہی سے مہانگری کے انتظار میں بیٹھا، یہ کب آئے اور ہم کب جائیں. اسے دکھ نہیں ہوتا. یہ فشار قبر جانتے کیا ہے؟ فشار قبر ہماری اس دنیا سے تعلق کا نام، جس کا جتنا زیادہ ہے اس کا فشار اتنا زیادہ ہے. فشار جدائی کا ہے. امام سے پوچھتا ہے کہ ہاں شروع میں تھوڑی سی داد و فریاد کرتا ہے کہ کہاں مجھے لے جا رہے ہو، لیکن اس کے بعد جب ملک الموت اب ظاہر سی بات ہے میزبان کون ہے اس دنیا کے بعد؟ اس دنیا میں بھی خدا ہے، اس دنیا میں بھی، لیکن وہاں عالم مثال ہے تو وہاں زیادہ پروردگار عالم کی طرف سے 2 تحفے لے کے آتا ہے، اور 2 تحفے اور ملتے ہیں یہ مومن کے لیے اہل بیت. کوئی مومن نہیں مرتا جس کے سرحانے رسول خدا اور امام علی نہ آتے ہوں، اور کوئی کافر نہیں مرتا جس کے پاس یہ دونوں رسول خدا اور امام علی نہ آتے ہوں. آپ چپ ہیں نا، عجیب بات کہہ رہے ہیں. ان کے پاس کس لیے؟ ان کے پاس کس لیے؟ جن کے پاس آنا چاہیے ان کے پاس تو معلوم ہے، ان کے پاس کس لیے؟ میں دونوں روایتیں، دونوں باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. یہاں جب آتے ہیں تو ملک الموت جب کہتے ہیں کہ دیکھو میں تمہارے مہربان باپ سے زیادہ مہربان ہوں، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، عمل کی ضرورت ہے. عمل سے اپنے ظاہر کرتے ہیں. اس کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ اب بھی یہ فریاد کر رہا ہے تو کہتے ہیں میرے بندے مومن، بندے خدا پریشان کیوں ہوتا ہے؟ دیکھ کون ملنے آیا ہے تجھ سے، دیکھ کون ملنے آیا ہے تجھ سے، جس کی زیارت کے لیے ساری عمر مشتاق رہا. جب اس کو ظاہر و ظہور دیکھتا ہے پھر یہ دنیا اس کے دلوں میں کچھ نہیں ہوتی، اور اس دنیا سے اسے ہو جانے کرواتے ہیں. ملک الموت کے پاس الہی 2 تحفے ہوتے ہیں، ریحانتین اور ریحین. 2 ہیں ریحانتین، یہ 2 پھول،
پھول ان کے پاس ہوتا ہے جسے مومن کے سپرد جب وہ کرتے ہیں تو اس کی خوشبو میں وہ اس درجہ، ایک کا نام ہے، میں دیکھ رہا ہوں جمائی ہے، اور موت کے اوپر تو جمائی آنا 10 بجے رات میں طے ہے، انڈرسٹوڈ ہے۔ ایک کا نام ہے منسیہ، ایک پھول اس کا نام ہے منسیہ، دوسرے کا نام ہے مسخیہ۔ منسیہ جب وہ دیتے ہیں پھول تو اس دنیا، اہل و آل و اولاد، مال و ساری چیزیں دنیا کی بھول جاتا ہے، جیسے کلورو فارم ہو دنیا کے لیے، بھول جاؤ، سارے رشتے منقطع ہو جاتا ہے اس پھول سے۔ اور مسخیہ اس لیے کہ جب وہ اپنی جان اپنے بدن سے آزاد کر رہا ہوتا ہے تو سخاوت مندانہ انداز میں اسے ذرا بھی سنکوچ نہیں ہوتا کہ اپنے بدن کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ یہ دونوں پھول بہشت کے ہوتے ہیں، ابھی اس دنیا میں ہے، مرا نہیں ہے، بہشت کے پھول کی خوشبو سونگتا ہے۔ یہ کس کا عوض ہے؟ یہ عوض ہے ولایت آل محمد کا۔ اس کے بعد اس سے خطاب ہوتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، پہلا مرحلہ ملک الموت کا چہرہ۔ اس کے بعد امام علی حد عقل، تو بعض روایات ہے کہ پورے 14 معصومین آتے ہیں، حد عقل یہ 2 ذات ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ 2 پھول، اس کے بعد خطاب ہوتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ یہ سدیر صارفی کی روایت ہے امام شروع سے، یا ایتھا النفس المطمئنہ بمحمد و اہل بیت۔ اطمینان کس پر ہے؟ اس میزبان پر جو ابھی تک مطمئن تھا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کہ جس کے پاس محمد و آل محمد ہو۔ اس کے بعد پھر کون سی مشکل؟ مشکل وہ مشکل ہے جس کا کوئی مشکل کچھ آنا ہو تو پلٹ آ، تیرے دونوں مشکل کشا، سارے مشکل کشا، پلٹ آ، تو مطمئن تھا ان کی ولایت پر، ارجعی الی ربک، پلٹ آ اپنے پروردگار کی طرف ان کی ولایت کے ساتھ، اور میرا ثواب جس پر میں راضی ہوں، تو ولایت پر راضی ہے، میں تیرے ثواب پر راضی ہوں۔ جزاکم اللہ خیرن جزا۔ شب جمعہ یہ ایک روح ہے، دوسرا روح یہ والد کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے۔ خدا مرحوم کی مغفرت کرے، خدا ان بچوں کو بھی جزائے خیر دے جنہوں نے اس مجلس کو منعقد کیا۔ کس درجہ، میں وہ بعض روایتیں ہیں، مجھے خلاصہ کر کے عرض کر رہا ہوں آپ کی، کہ رسول خدا کا بعض اوقات گزر ہوا ہے اور بعض زار و قطار ایسا روئے ہیں میت کی فریاد سن کے، مرا ہے اور اس کی فریاد، ارحموا یرحمکم اللہ، ہم پر رحم کرو، خدا تم پر رحم کرے۔ کچھ نہیں چاہتا، مرنے والا بس ایک جملے کا حد عقل منتظر ہے، پروردگارہ اس کی مغفرت فرما، پروردگارہ اس کی مغفرت فرما۔ یہ ایک جملہ مرنے والے کو کتنا خوشحال کرتا ہے ہم سوچ نہیں سکتے۔ کس درجہ وہ مخلوق ہے، بیچارہ ہے، بے بس ہے۔ عالم برزخ ایک طرف اس دنیا سے ملا ہوا، عالم ملک سے، دوسری طرف وہ عالم دنیا کے بعد کی برزخ کی دنیا کو اس لیے رکھا ہے کہ اب قیامت کا جو مرحلہ ہے کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے۔ جبریل امین رسول خدا کے پاس ایک بار آئے اور آ کے آپ نے آخرت کا تذکرہ کیا کہ یا رسول اللہ، جس زنجیر میں، جہنم کی جس زنجیر میں انسان کو جکڑا جائے گا، زنجیر میں اکڑے ہوتے ہیں چلے، ایک چلہ اس کا، ایک کڑی، ایک سلسلہ اس کا اگر اس دنیا میں ڈال دیا جائے تو زمین خاکستر ہو جائے۔ رسول خدا کی کیفیت یہ ہو گئی، اس درجہ آپ نے گریہ کیا کہ لوگوں نے کہا جناب فاطمہ کہاں ہے، جناب فاطمہ کہاں ہے؟
کیونکہ جب رسول خدا پریشان ہوتے تھے تو آواز دی جاتی تھی اور جناب فاطمہ سے بہشتی خوشبو آتی تھی، اس خوشبو سے جو حسن پیغمبر تھا وہ دور ہو جاتا تھا۔ بلایا گیا، اس کے بعد کہتے ہیں استعد تو، مستعد ہو جاؤ، انتظام کر لو اس دن کا جس دن تمہارا کوئی پرسان ہاتھ نہیں۔ مسلہ لہو، مسلہ لہو، جب کوئی شخص مرتا ہے تو اس کے سامنے تین چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، ہم نہیں دیکھتے، وہ دیکھتا ہے۔ مسلہ لہو اعمالہ، مالہ اولادہ اعمالہ، تین چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں جسم کی صورت میں۔ سب سے پہلے مال، اس سے پوچھتا ہے کہ میں نے تمہیں اکٹھا کرنے کے لیے، جمع کرنے کے لیے بڑی محنت کی ہے، میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ کہ ہم تمہارے لیے ایک کفن مہیا کر سکتے ہیں۔ اولاد وہ سامنے آتی ہے، اس سے پوچھتا ہے بیٹا تمہیں خون جگر دے کے پالا ہے، بڑی مشقتوں سے تمہارے لیے جو نہیں کرنا چاہیے وہ بھی کیا ہے، تم مجھے کہا کیا کر سکتے ہو؟ تو وہ پلٹ کے جواب دیتا ہے نودی کا الی حفرتک، ہم تمہیں اس گڈھے تک پہنچا سکتے ہیں، اس کے آگے کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن اعمال جب اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اعمال کہتا ہے وَالتفت الی اعمالہ فالتفت الی اعمالہ، ملتفت ہوتا ہے اپنے اعمال کی طرف، اس سے پوچھتا ہے تم، تو کہ تم ہماری طرف راغب نہیں تھے، ہماری طرف تمہاری کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن محشر تک میں ہی تمہارے ساتھ رہوں گا۔ تو جو محشر تک ساتھ رہنے والا ہے اسے بھولے ہوئے ہیں، جس کی زندگی اس دنیا ہی تک ہے، ایک کہتا ہے ایک جوڑا کفن اور دوسرا کہتا ہے ایک گڈھا، اس کے لیے خدا کو بھولے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے بچوں کو جاننا چاہیے، ابدیت ہمارے سامنے درپیش ہے، خدا ہمیں توفیق دے کہ اپنی ابدیت کے لیے سامان فراہم کریں۔ میت کس درجہ منتظر ہوتی ہے؟ ایک جملہ جو میں نے کہا تھا اس کا جواب دیتا چلو کہ کیوں کافر کے پاس، کیوں مشرک کے پاس، کیوں منافق کے پاس، کیوں غیروں کے پاس روایت کہتی ہے کہ دنیا کا کوئی مرنے والا نہیں مرتا مگر یہ دو ذات آتی ہے۔ ایک زیارت مفاتیح میں السلام امام علی کے لیے، السلام علی نعمت اللہ علی الابرار، سلام ہو اس پر جو ابرار یعنی چنے ہوئے لوگوں کے لیے خدا کی نعمت ہے۔ کس کو یہ مخاطب کر رہے ہیں؟ امام علی کو۔ امام علی یا علی آپ پر سلام ہو کہ آپ نعمت ہیں ابرار کے لیے، وَنِقْمَتِهِ عَلَى الْأَبْرَارِ عَلَى الْأَشْرَارِ عَلَى الْفُجَّارِ، تیسرا جملہ صحیح ہے، وَنِقْمَتِهِ عَلَى الْفُجَّارِ، جو فاجر و فاسق ہیں ان کے لیے عذاب ہے۔ تو یہ مومنین کے پاس اس لیے آتے ہیں کہ وہ دیکھ کے ماں ہو جائے، یہ منافقین و کافرین و منافقین کے پاس اس لیے آتے ہیں کہ وہ حسرت کھائیں کہ جسے ماننا تھا اسے تو مانا نہیں، جو کام آ سکتا تھا اسے تو پہچانا نہیں، جو سکہ یہاں چلتا تھا اسے چھوڑ دیا، اب کھوٹا سکہ لے کے آئے ہیں تو کس کام کا؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ وقت ہے یا گھبرا گیا؟ پھر ایک اور سوال پڑھے محمد والے۔ ملا نصر الدین کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، شاید یہاں پر کچھ زیادہ ہی چرچت تھے۔ ملا نصر الدین ایک بار کہیں جا رہے تھے تو گزر ہوا گاؤں کے قریب قبرستان تھا، ایک قبر ٹوٹی ہوئی تھی۔ ایک دم سے بس ملا کے دماغ میں آیا کہ چلو آپ قبر کا مزہ لیا جائے، دیکھیں ہوتا کیا۔ جا کے قبر میں لیٹ گئے، شام کا وقت تھا، جب لیٹے تو ملا کسی فکر میں ڈوبے، اور جب ڈوبے ہوئے تھے اتنے ہی میں قدموں کی آواز سنائی دی۔ ملا پریشان ہو گئے، لگتا ہے آج نب جائیں گے، کرامن منکر و نکیر آ رہے ہیں، منکر و نکیر آ رہے ہیں۔
آج مر جائیں گے. بس یہ گھبرا کے جو اٹھے تو وہ منکر نکیر کہیں گھوڑے سے آتے ہیں. وہ ایک قافلہ گزر رہا تھا, اس کے گھوڑے خچر تھے. سورج ڈوبنے والا ہو, اندھیرا پھیل رہا ہو, ایسے میں قبرستان ہو, قبرستان سے ایک آدمی ایک دم سے نمودار ہو تو انسان کیا گھوڑے اور خچر بھی بھڑک گئے. جو گھوڑے اور خچر بھڑکے تو قافلے والے وہاں بھگدڑ مچ گئی, کچھ زخمی ہو گئے. جب تھوڑا معاملہ ٹھہرا تو بھائی یہ ہوا کون تھا, کون, بات کیا تھی. جب تحقیق کیا تو معلوم ہوا ملا نصر الدین تھے. کہا پکڑو. آج ملا کی مرمت قاعدے سے ہو گئی. زخمی, کپڑا پھٹا, ملا گھر واپس آئے. بیوی نے پوچھا آج کیا گل کھلایا تم نے, آج کیا گل کھلایا تم نے. کچھ نہیں, قبرستان میں لیٹ گیا تھا دیکھنے کے لیے, قبر میں لیٹ گیا تھا دیکھنے کے لیے ہوتا کیا ہے. اور پورا قصہ سنایا انہوں نے. تو بیوی نے سنا, افسوس کیا, لیکن پھر وہی بات, یہ بتاؤ ہوا کیا. بیوی کا پہلا سوال ہوا کیا, کہ ہونا کیا تھا. کہ قبر میں سانپ بچھو یہ سب حساب کتاب, کا کچھ نہیں, قبر میں کچھ نہیں ہوتا, کچھ بھی مشکل نہیں. بس کسی کا گھوڑا بھڑکاؤ نہیں. اگر کسی کا گھوڑا بھڑکاؤ نہیں تو قبر میں امن و امان ہے, کچھ نہیں ہونے والا. تو ملا کی نظر میں قبر یہی تھی. ملا ایک مذاق ہے, انگریزوں نے یہ کیریکٹر کریٹ کیا تھا اہل علم کا مذاق اڑانے کے لیے. لفظ ملا کو اتنا بدنام کر دو, اتنا بدنام کر دو کہ اس کی بات کوئی سنے ہی نہیں. اس لیے ملا نصر الدین انگریزوں نے کریٹ کیا تھا. ہم بھی ان کا چٹکلا سنا رہے. ایک بار ملا نے جھوٹی اڑا دیا فلاں کے گھر کھچڑا بٹ رہا ہے, نظر کا کھچڑا بٹ رہا ہے. لوگ وہاں پر ایران میں کہیں پر نظر کا کچھ بکے تو ہمارے یہاں تو بھیجیں گے تب ہم کھائیں گے. یہاں تو بھیجنے پر بھی نہیں لیتے. ان کے گھر کا لے جاؤ بھائی, یہ بھول جاتے ہیں ان کے گھر کا نہیں ہے, امام حسین کے نام کا ہے. یہ امام حسین کا تبرک ہے, ان کے گھر کا نہیں ہے, ان کے گھر کا ہے. نہیں. وہاں پر ایسے کوئی بھی ہو, امیر ہو غریب ہو, پتیلی لیا لے کے کھڑا ہو گیا, نظر کا ہے, احترام سے کھائیں گے, چوم کے کھائیں گے, ہمیں بھی تھوڑا سا دے دو, نہیں ہے تو 2 ہی چاول دے دو. کہہ دیا بھلا کیا مل رہا ہے, پہنچ گیا پتیلی لے کے. لوگ بھگونا جس کے پاس جو تھا کہ مل جائے گا. ملا پورے گاؤں میں پھر کے آئے, دیکھا لمبی لائن ہو لگ گئی. اس کے بعد کہا کہیں ایسا نہ ہو سچ میں دے رہے ہوں. سب سے آخر میں پتیلی لے کے ملا خود کھڑے ہو گئے. جاگ گئے نا. تو کچھ جھوٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جھوٹ کرنے والے ڈرتے ہیں, اس کے بعد خود ہی یقین کر لیتے ہیں. آج کی دنیا میں یہی ہو رہا ہے, جھوٹ کرتے ہیں ہمارے خلاف, پھر یقین کر لیتے ہیں یہ ایسے ہی ہے. بھائی ہم ایسے نہیں ہیں. ایک سوال پڑھے محمد والے. بس ایک بات اور آپ کی خدمت میں گزارش کر کے, آپ کی زحمت تمام, کہ ملا نے صحیح کہا تھا, قبر میں بالکل امن و امان ہے. بس کسی کا گھوڑا بھڑکاؤ نہیں, کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ. قبر میں امن و امان ہے. قبر میں وہی کھانا تمہیں ملے گا جو دنیا میں پکا کے گئے. ہمارے سامنے اس دنیا میں وہی چیز پروسی جائے گی جو ہم نے یہاں پکایا ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ. کھیتی یہاں ہے, بوئیں گے یہاں, کاٹیں گے وہاں. وہ بیوقوف ہے جو گیہوں بوتا ہے اور سرسوں کی امید رکھتا ہے. نہیں, سرسوں تو قریب ہے, 2-4 دانے دوسروں کے آ جاتے ہیں. اس دنیا میں گیہوں کے کھیت میں سرسوں شاید آ جائے, لیکن چاول نہیں آنے والا موسم الگ ہے. تو گیہوں بو کے چاول کی امید نہ رکھنا. گیہوں جو بویا ہے وہی کاٹو. جناب سلمان فارسی کے, جناب لقمان کے مالک نے کہا جا کے گیہوں بو دو. جب وہ آیا تو دیکھا جو تھا. پوچھا نے تو تم سے گیہوں بونے کے لیے کہا تھا. کہا مالک جو گیہوں بویا تھا سوچ رہا تھا جو نکلے گا. سمجھ گیا کہ لقمان کہنا چاہتے ہیں جو بو گے وہی کاٹو, جو بو گے وہی کاٹو. قبر میں گئے ایک ساتھ, جا کے پوچھا, عارف تھے ولی اللہ, جا کے پوچھا اے قبرو
قبرستان میں. بتاؤ تمہارے اندر سانپ ہے, تمہارے اندر بچھو ہے. اچھا یہ بتائیے, جو بلکہ ایک جملہ بھی سنا کہ 3 فٹ کی قبر میں 70 فٹ کا سانپ گھسیڑ دیتے ہیں. قبر 3 فٹ کی 70 فٹ کا اجدھا گھسیڑ دیتے ہیں. یہ نہیں بتاتے خدا ارحم الراحمین ہے. ہاں خدا ارحم الراحمین ہے, اگر وہ آپ کے لیے نہ ہوا تو. اور 3 فٹ کی قبر میں 70 فٹ کا سانپ نہیں جاتا. یہ قبر جو آپ سوچتے ہیں یہ قبر ہے اس جسمانی بدن کے لیے. یہ جو ہمارا بدن ہے وہ اس قبر میں جاتا ہے. یہ جو مٹی کی قبر ہم بنا کے آتے ہیں وہ آگ کا انگارہ ہے, اس کے اندر سانپ ہے, اس کے اندر بچھو ہے, اس کے اندر فشار ہے. یہ مٹی والی قبر, یہ بدن کی قبر ہے. بدن کا کام ختم ہو گیا, جیسے بچپن کا کام ختم ہو گیا جوانی آنے کے بعد. بچپن کا کام تھا جوانی تک پہنچا, اس نے جوانی تک پہنچایا, وہ ختم ہوا. جوانی کا کام تھا بڑھاپے تک پہنچا دینا, اس نے بڑھاپے تک پہنچایا, اس کا کام ختم ہوا. اس بدن کا کام ہے اس دنیا تک ہمیں پہنچا دینا. یہ ایک سواری ہے, سواری کا حساب خدا نہیں کرنے والا ہے. یہ بدن اس خاک سے ہے, اس قبر میں سوئے گا, جا کے مل جائے گا. فشار قبر یہ قبر میں ہوتا ہے جو مادی قبر ہے. آج کیمرے کی دنیا ہے, ویژول دنیا ہے. کیمرہ لگا کے دیکھ لیجئے, کھود کے دیکھ لیجئے, جس کروٹ لٹالا ہے ایک بال کے برابر بھی بدن ادھر سے ادھر نہیں ہوتا, کیونکہ عذاب کا تعلق اس مادی بدن سے ہے ہی نہیں. اگر اس مادی بدن سے ہوتا اور اس قبر سے ہوتا تو جو لوگ دفنائے نہیں جاتے, یا جن کو دفنایا ہی نہیں جانا ہے, یا جن کو دفنایا جانا ہے وہ آگ میں جل گئے, کسی حادثے کا شکار ہو گیا اور بدن ہوا میں بکھر گیا, تو ان کا حساب و کتاب جب قبر میں جائیں گے تب نہیں. اذا مات الرجل قام قیامت, جیسے انسان مرا ویسے ہی اس کی برزخ شروع. روایات میں کہ ابھی لیکن جب مرتا ہے کوئی, میں تھوڑے سے سنجیدہ وقت گزر چکا, ایک طرف وقت ہے دوسری طرف باتیں گزارش کرنا. جیسے ہی لوگ میت کو ابھی قبر میں نہیں اتارتے, میت لوگوں کو جو قبر کے سپرد کر کے جا رہے ہیں ان کے قدموں کی آواز سنتا ہے, اور اسی وقت ملائک ان کے پاس آ جاتے ہیں اور حساب و کتاب اس کا شروع ہو جاتا ہے. ویسے ہی اچھا اگر کوئی مر گیا, بیٹا سعودیہ میں کہیں اور ہے, انتظار ہے, 3 دن ہو گئے, یہی میں گزارش کرنا چاہتا ہوں. شب اول سب سے خطرناک, میت کے لیے سب سے مشکل شب ہوتی ہے. شب اول یہ جو جب دفن ہوگا تب نماز لیلۃ الدفن پڑھیں گے جسے نماز وحشت کہتے ہیں. دیکھیے حساب و کتاب, قبر کا عذاب ہمارے 7واں 10واں 20واں 40واں کا محتاج نہیں ہوتا, روز اول حساب ہے. روایات بتاتی ہیں اگر پہلی شب آرام سے گزر گئی تو پورا سفر آرام سے گزرے گا, اور پہلی شب اگر مشکل میں گزری تو باقی سفر مشکل میں گزرے گا. پہلی شب فراموش نہ کریں. پوچھا گیا کہ میت کے لیے امیڈیٹ ضرورت کیا ہے, فوری طور پر اس کی ضرورت کیا ہے؟ صدقہ. اس کے جو حقوق ہیں انہیں ادا کرنا. اگر کوئی حق باقی ہے پہلے تو وہ خود ہی ادا کر کے جائے, اگر رہ گیا ہے تو ادا کرنا, اس کی طرف سے صدقہ. اگر نہیں دے سکتے تو 2 رکعت نماز. دفن کا محتاج نہیں ہے, کیا دفن ہونے سے پہلے اس کے لیے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں, نماز پڑھ سکتے ہیں. وہ جو نماز وحشت ہے وہ نماز فقہی ہے. ایک شخص اس کا پتہ ہی نہیں ہے ہمیں کہ کیا ہوا, دفن کر ہی نہیں سکتے تو کیا نماز نہ پڑھیں؟ نماز ہے اس کی. امیڈیٹ فوری طور پر ضرورت ہے اس کی طرف سے صدقہ. اچھا جو مجھے جب دے رہے تھے کہ آپ ان کے نام سے, تو کہ میری یہ جن صاحب کے سارے ثواب کے مجلس ہے ان کے, تو میں نے دل میں آیا کہ کہوں کہ کیوں نہیں اپنے آبا و اجداد کو شامل کر لیتے.
جب دینے والا بخیل نہیں ہے تو مانگنے والا بخیل کیوں ہوتا ہے؟ آپ اگر کسی قبرستان میں جائیں، وہاں آپ کے اقربا دفن ہیں اور اپنے اقربا کو ایصال ثواب کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو اگر آپ سورہ فاتحہ پڑھیں اور سورہ توحید پڑھیں اور پڑھنے کے بعد نیت کریں پروردگارا اس کا ثواب اس قبرستان میں جتنے لوگ دفن ہیں سب کو ہدیہ کیا، اس کے بعد اپنے باپ کو، تو جتنی قبریں ہیں ہر ایک کو برابر سے ثواب ملے گا، اور جو ثواب صرف اپنے والد کو وہ ہدیہ کرتا اور وہ ثواب انہیں ملتا، وہ ثواب اپنی جگہ پر محفوظ رہے گا۔ جب ایک بندہ اتنا سخی ہو سکتا ہے کہ پورے قبرستان کو بخش کے پھر اپنے باپ کا نام لیتا ہے، تو خدا کیسے بخیل ہو سکتا ہے؟ خدا کیسے بخیل ہو سکتا ہے؟ اگر وہ نیت کر لے پروردگارا آدم سے لے کے قیامت تک جتنے مریں گے سب کو اس کا ثواب میں نے بخشا، اور ان کے بخشنے کی وجہ سے جو ثواب مجھے ملا میں نے اپنے والدین کو ہدیہ کیا، تو پروردگار عالم وہ ثواب ہر ایک کو برابر سے پہنچائے گا۔ تو کیوں بخیل بنتے؟ کیوں بخیل بنتے؟ کیوں بخیل؟ اگر کوئی شخص جا کے قبرستان میں، ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، اور قبرستان جانے کا وقت کیا ہے؟ ہم کب جائیں سورہ فاتحہ؟ ایسے سورہ فاتحہ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ قبرستان میں جا کے کیوں پڑھیں؟ قبر پہ جا کے کیوں پڑھیں؟ گھر سے پڑھ سکتے ہیں؟ غلط ہے۔ جو مرنے والا جب مرتا ہے، فشار کی جو کیفیت ہوتی ہے، مرنے کے بعد وہ اپنے جسم کو دیکھتا ہے اور اسے حیرت ہوتی ہے یہ کیا ہوا، میں وہ ہوں یا میں یہ ہوں، میں وہ ہوں یا میں یہ ہوں، وہ حیران ہوتا ہے۔ اس حیرانی کو کہتے ہیں سکرات، قمرات الموت تکلیف کو کہتے ہیں۔ جو اگر مومن نہیں ہے، فاسق ہے، تو موت کے وقت اسے تکلیف سے گزرنا ہوتا ہے۔ احتضار اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس وقت ملک حاضر ہوتے ہیں، ملائکہ حاضر ہوتے ہیں، ملائکہ رحمت اور ملائکہ عذاب، ان کی صف ہوتی ہے، دونوں کی صفوں کو دیکھ کے سمجھ جاتا ہے کہ مجھے جانا کدھر ہے۔ ابھی مرنے سے پہلے ہی وہ اپنی جگہ دیکھ لیتا ہے کہ جانا کدھر ہے۔ اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس میں حیران ہوتا ہے۔ اس لیے تلقین کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے یاسین کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے صافات کی ضرورت ہوتی ہے۔ ملک الموت اس جگہ پر جتنی چیزیں آپ کی خدمت میں گزارش کیا، ان چیزوں کے ساتھ ایک اور ہدیہ انعام دیتے ہیں، ایک ریوارڈ اور انعام اور سزا۔ جب بھی نماز کا وقت آتا ہے، ہر نماز کے وقت آسمان دنیا سے اس دنیا میں ہر مومن پر ان کی نظر ہوتی ہے کب؟ مواقیت الصلاۃ، نماز کے وقت۔ اگر کوئی شخص نماز کے وقت، اول وقت نماز کے لیے حاضر ہوتا ہے، تو ملک الموت اپنی ڈائری میں درج کرتے ہیں، اپنے پاس لکھ لیتے ہیں، محفوظ ہوتا ہے۔ اس کی جزا یہ دیتے ہیں کہ جب آتے ہیں مرنے والے کے پاس، پہلے جب ہم مرتے، جب لوگ مومنین کا، لوگوں کا انتقال ہوتا تھا تو سچویشن کیا ہوتی تھی؟ گھر پہ ہوتا تھا، یاسین پڑھی جاتی تھی اور دوسرے سورے، دوسری دعائیں پڑھی جاتی تھی، تلقین ہوتی تھی۔ اب کہاں مرتا ہے؟ آئی سی یو میں۔ کون پڑھے گا تلقین؟ کون پڑھے گا یاسین؟ کون پڑھے گا سورہ صافات؟ ہے نا؟ کوئی نہیں جانتا کہ کب مرے گا، کوئی نہیں جانتا کہ کب کیسے مرے گا، مرے گا ہر ایک کو۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ۔ آپ پوچھیں مولانا یہ بحث کیا ہے جوانوں کے لیے؟ یہی تو ساری بحث ہے۔ اسی مرنے کے لیے تو ہم جیتے ہیں، اسی مرنے کے لیے تو ہم آئے ہیں۔ مرنا زندگی ہے۔ اس دنیا کے بعد کی زندگی میں، اس دنیا کے بعد کی دنیا میں کوئی موت نہیں ہے۔ جو موت ہے اسی دنیا کی موت ہے، زندگی تو وہ ہے۔ تو بتائیے موت کون ہے، زندگی کون ہے؟ یہ زندگی جسے ہم زندگی سمجھتے ہیں، اس کے بعد کی زندگی وہ حقیقت میں زندگی ہے جس زندگی کے بعد موت نہ ہو، وہ زندگی ہے۔ یہ 4 دن کی زندگی کس کام کی زندگی ہے؟ اگر اس کا استعمال اس دنیا کے لیے نہیں ہوا تو کسی کام کی نہیں، اس دنیا کے لیے ہوا تو کام کی زندگی ہے۔ جب ملک الموت
نماز کے وقت دیکھتے تو نوٹ کرتے ہیں جب ملک الموت اس کے پاس آتے ہیں تو اس اول وقت نماز کا عوض اسے یہ دیتے ہیں، لقنہ بلا الہ الا اللہ۔ آئی سی یو میں ہے، اقربا جا نہیں سکتے، وہ حیرانی کی کیفیت میں ہے، پریشانی کی کیفیت میں ہے، پریشان، ہونق کہ وہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ ایسے میں تلقین کی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے ہم تلقین سنو سمجھو سنو سمجھو سنو، کیا وہ سن نہیں رہا ہے؟ سن رہا ہے، سن سکتا ہے۔ کیوں کہتے ہیں پریشان ہے؟ ہماری طرف توجہ دو، اس دنیا میں جانے کے بعد ہمارا محتاج ہے، دم نکلنے سے لے کے آخرت تک ہمارا محتاج ہے۔ ملک الموت اس کے پاس آ کے اسے تلقین کراتے ہیں، تلقین کرتے ہیں، کہو لا الہ الا اللہ، کہو محمد رسول اللہ، کہو لا الہ الا اللہ۔ اور جس کو تلقین ملک الموت پڑھائے، جس کی تلقین ملک الموت کرے، اسے کیا ڈر ہے اور کیا خوف ہے؟ یہ انعام کتنا آسان سا کام ہے۔ نماز کا وقت ہوا، کام چھوڑو، خدا کی طرف چلو۔ اب والے وقت اچھا یہ کام دیکھیے۔ اب دوسری مشکل جو ہوتی ہے، شیطان مرعون، ابلیس، اس کے لیے ہمارا اس دنیا سے خاتمہ ہو رہا ہے، ہمارا اور اس کا کام ہے۔ ہم اس دنیا سے گئے، اس کا عمل کی، اس کے بہکانے کی فائل کلوز ہو جاتی ہے۔ ساری عمر جسے نہیں بہکا پاتا، مرنے کے وقت بہکا دیتا ہے۔ ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ دعا کرو عاقبت بخیر ہے۔ عاقبت بخیر ہو کیا مطلب؟ اس دنیا سے با ایمان جائیں، کہیں ایسا نہ ہو ساری عمر لا الہ الا اللہ کہتے رہے ہو، آخر میں ابلیس کا کلمہ پڑھ کے چلے۔ شیطان موجود ہوتا ہے، جس طرح سے محمد و آل محمد سرہانے موجود ہوتے ہیں، ابلیس بھی اپنے لشکر کو لے کے موجود ہوتا ہے۔ آج جوان ہیڈ فون لگا کے جھوم برابر، کان کس کا عادی ہے؟ بتائیے، کان کس کا عادی ہے؟ جس چیز کا عادی ہے ابلیس لے کے پہنچ گیا، یہ نئی والی آئی ہے، سن بیٹا۔ طالب علم توجہ ہے، طالب علم مدرسے کا طالب علم، استاد پہنچے، کہو پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ، کہو، تلقین کر رہے ہیں کہ تم دنیا سے جا رہے ہو، کہو لا الہ الا اللہ۔ کہ مت توڑو نہیں کہوں گا، مت توڑو نہیں کہوں گا، شاید سنا ہوا، مت توڑو نہیں کہوں گا۔ یہ کیا مطلب؟ پریشان جب افاقہ ہوا تو پوچھا یہ کیا کہہ رہے تھے؟ تو میں کہہ رہا تھا وہ شیطان سرہانے تھا، کہہ رہا تھا اگر تم نے لا الہ الا اللہ کہا تو یہ گھڑی توڑ دوں گا۔ اس کی جان اٹکی تھی گھڑی میں، اس کی گھڑی میں اٹکی تھی، نہیں معلوم کس کی کس میں اٹکی ہے۔ تو اپنی بچا لے، اس نے تو اپنی بچا لی، کہا گھڑی پہلے توڑ لو تاکہ ہمارا اس دنیا سے تعلق ختم ہو جائے۔ شیطان کہہ رہا تھا اگر توڑو کہا تو میں توڑ دوں گا۔ تو شیطان کی پوری جماعت ہوتی ہے، وہ ہر ایک کے حساب سے پڑیا باندھ کے لے کے آیا ہوتا ہے اور ورگلاتا ہے۔ تو ملک الموت کا جہاں ایک انعام یہ ہے کہ وہ تلقین پڑھاتے ہیں، دوسرا انعام یہ ہے کہ شیطان کو بھگاتے ہیں، بھاگ جائے یہ میرا ہے، یہ تیری طرف آنے والا نہیں ہے۔ ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ 10:35 ہو چکا ہے، میں سمجھتا ہوں بس ہے۔ پھر کبھی اگر موقع ملا تو اس موضوع پر، اس کے بعد برزخ ہے، مرنے والا چاہتا ہے کہ آپ اس کی قبر پر جائیں۔ امام سے پوچھا کہ کیا مرنے والے کو خبر ہوتی ہے میں ان کی قبر پہ گیا؟ قبر کا نشان اولاد بھول جاتی ہے، پوتی پوتے تو بات کی بات ہے، قبروں کے نشان کو باقی رکھو، مٹاؤ مت۔ جب قبروں پہ جاتے ہو تو صاحب قبر امام سے پوچھا کہ کیا وہ جانتا ہے آپ قبر پہ آئے تھے؟ تو امام پلٹ کے جواب دیتے ہیں ای واللہ، خدا کی قسم مجھے خبر ہوتی ہے کہ تم آئے ہو، اور جب تمہیں دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے، ویسے ہی جیسے تم پردیس میں ہو اور ماں باپ سے ملنے کے لیے وطن آ جاؤ، وہ اپنی قبر کو اپنا گھر سمجھتا ہے، جب تم جاتے ہو تو سمجھتا ہے اس کے پاس تمہارے لیے وقت ہے۔ یہ مت سمجھو کہ مر گیا تو کام ختم ہو گیا، وہ
بات رہ گئی تھی، کب جائیں قبرستان کب جائیں فاتحہ پڑھنے کا۔ دیکھیے قبرستان جانے کا، یہ جتنے مومنین ہیں ہفتے میں ایک بار، مومنین اور کفار دونوں ہی ہفتے میں ایک بار ان کی سرکاری دعوت ہوتی ہے، کفار کی مرمت والی اور مومنین کی ثواب والی۔ اس دن خدائی ضیافت ہوتی ہے، دال روٹی سے ہٹ کے بریانی، ہفتے میں ایک بار وہ وادی السلام میں اکٹھا کیا جاتا ہے۔ وادی السلام میں اکٹھا کرنے کا وقت مغرب سے لے کے اذان صبح تک ہے، اس لیے قبرستان جاؤ، پورا روز جمعہ، پورا پنجشنبہ جمعرات اور صبح جمعہ سے لے کے جمعے کے وقت ظہر جمعہ تک، یہ ہے وقت، اس میں زیادہ۔ اس وقت میں کیوں جائیں؟ ایک ماں اپنے بیٹے سے اس کی قبر پر قبرستان گئی ملنے کے لیے شب جمعہ، اور جا کے فاتحہ پڑھا۔ اس کے بعد خواب میں دیکھا یہ کہ وہ گئی ہے قبرستان پہ فاتحہ پڑھنے اور بیٹا رکا ہوا ہے۔ بیٹے میں اکتاہٹ سے ذرا سا، تو بیٹے سے پوچھا کیا بات ہے؟ کہ کچھ نہیں، سب لوگ چلے گئے، میں رہ گیا۔ پوچھا کہاں؟ کہ سب کی آج دعوت ہوتی ہے اور میں اس لیے نہیں جا سکا کہ میں آپ کا میزبان ہوں، آپ میرے گھر آئی ہیں، تو میں کیسے چلا جاؤں آپ کو چھوڑ کے؟ تو میت کو تکلیف ہوتی ہے اس وقت میں جانے میں، کیونکہ یہ وقت ہوتا ہے اس کے وادی السلام جانے میں۔ اب سوچیں گے دفن ہے املوں میں، جانا ہے وادی السلام، جانا ہے وادی السلام۔ سوچتے ملک الموت آتے ہیں تب قبض ضرور کرتے ہیں، نہ کوئی آتا ہے نہ کوئی جاتا ہے۔ آتا جاتا وہاں ہے جہاں سواری ہے، وہاں کی سواری ارادہ ہے، بس ارادہ کیا حاضر ہے۔ آپ نے ارادہ کیا کاش اس وقت مجلس کے بعد چائے مل جائے، ارادہ یا ابھی چائے ہاتھ میں پانی ہو، پانی کا ارادہ کریں، تو ارادہ جیسے ہی کیا ویسے ہی ذہن میں حاضر، دیر نہیں ہوتی۔ اس دنیا میں ارادہ کیا پہنچ گئے، وہ چیز سامنے ہے۔ جنت قبر میں سانپ اور بچھو ہیں، جب پوچھا یہ بات رہ گئی تھی، جب پوچھا قبر میں سانپ اور بچھو ہیں، کہ قبر میں کوئی سانپ اور بچھو نہیں ہے۔ یہاں قبر نے جواب دیا کوئی سانپ اور بچھو ہمارے پاس نہیں ہوتا، جو بھی آتا ہے وہ اپنا سانپ اور اپنا بچھو خود اپنے ساتھ لے کے آتا ہے، ہم کچھ اس کے لیے نہیں دیتے۔ تو ہمیں پروردگار سے دعا کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم، بس میں نے آپ کی زحمت تمام کی، یہ جو باتیں رہ گئی تھی، آ گئی تھی، ادھوری رہ گئی تھی کہ قبرستان ہم کب جائیں، کیسے جائیں۔ آیت الکرسی پڑھیں، بڑا فاتحہ ہے، ایک فاتحہ سورہ توحید ہے، سورہ حمد ہے، سورہ توحید، بڑا فاتحہ ہے سورہ حمد، 4 قل، 7 مرتبہ انا انزلنا، 1 مرتبہ آیت الکرسی۔ جب انسان برزخ میں پہنچے گا تو ملینوں خلات اسے ملے گی۔ ہم جو بھی اس کے لیے عمل کریں گے، مجلس سید الشہداء، ہم کیا ہوتا ہے انتقال کے بعد رونے پیٹنے میں رہ جاتے ہیں۔ ہمارے رونے پیٹنے سے کچھ سوا اسے فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ میں منع نہیں کرتا، فراق ہے تو آنسو بہیں گے، لیکن ہمارا اس کے لیے رونا اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا ہے۔ ہاں سید الشہداء کی یاد میں روئیں، اس کا فائدہ یقیناً اسے پہنچے گا، لیکن اس کے لیے کہ بابا آپ چلے گئے، اب میری پرورش کون کرے گا، تو یہ اپنے لیے فریاد ہے، اس کے لیے نہیں فریاد ہے، اس سے اس کا فائدہ نہیں ہونے والا، اس کا فائدہ ہونے والا ہے اس کے لیے۔ مرحومین اگر ایک کتے کو، وہ ان کی فریاد ہے، اگر کتے کو روٹی بھی ڈالتے ہو نا تو میری نیت سے ڈالو۔ کتے کو روٹی کھلانے کا ثواب، چینٹی کے لیے آٹا بھی ڈالتے ہو نا تو میری نیت سے ڈالو۔ بس میں دل چاہ رہا پڑھتا جاؤں، لیکن وقت میں دیکھ رہا ہوں یہ ظلم ہے جیسے۔ کون واقف نہیں ہے علامہ طباطبائی سے؟ بات آ گئی ہے، کون واقف نہیں ہے علامہ طباطبائی سے؟ سبھی واقف ہیں۔ بہترین تفسیر ہے تفسیر المیزان،
یہ تفسیر جب علامہ طباطبائی نے لکھی تو کسی کو خبر نہیں تھی. علامہ طباطبائی کا نام ہے محمد حسین سید محمد حسین طباطبائی. ان کی ایک بھائی اور ہیں، ان کا نام ہے سید محمد حسن طباطبائی. یہ اصفہان میں رہتے تھے. ان کا ایک شاگرد تھا. شاگرد کو وہ قدرت حاضر تھی کہ وہ کسی بھی روح کو حاضر کر سکتا تھا. یعنی مکاشفے کی صلاحیت اس میں تھی. اس نے اپنے استاد کے ماں باپ یعنی علامہ طباطبائی کے ماں باپ کی روح کو حاضر کیا تو انہوں نے گلہ کیا کہ میرے بیٹے نے تفسیر لکھی اور اس کے ثواب میں مجھے شامل نہیں کیا. ہم بہت سے نیک کام کرتے ہیں، دل ہی کی تو بس ایک بات ہے، ارادہ کر لو پروردگارہ یہ 2 روپیہ دے رہا ہوں اسے، اس کا ثواب میرے والدین کو دے. اس درجہ محتاج گلہ کیا کہ میرے بیٹے نے تفسیر لکھی، اگر مجھے اس کے ثواب میں شامل کر لیتا تو کیا عیب تھا. انہوں نے اپنے بھائی علامہ طباطبائی کو خط لکھا، آپ نے تفسیر لکھی اور ماں باپ کو اپنے بابا ماما کو بھول گئے، انہیں شامل نہیں کیا. علامہ طباطبائی کو حیرت ہوئی کہ جو میرے بھائی کا شاگرد ہے اسے کہاں سے خبر کہ میں نے تفسیر لکھی، میں نے تفسیر لکھی، اسے میں نہیں جانتا، وہ مجھے نہیں جانتا، تو اسے خبر کیسے ہوئی. اور پھر اگر خبر کسی سے ہو بھی جائے تو یہ تو صرف خدا جانتا ہے یا والدین کہ میں نے دل میں اس کے ثواب کا ارادہ کس کے لیے کیا ہے یا نہیں کیا ہے، یہ تو صرف خدا جانتا ہے. آپ نے کیا اور آپ نے کہا پروردگارہ میں نے اسے ناقابل ناچیز سمجھا، اس قابل سمجھا ہی نہیں کہ اسے میں کوئی اہمیت دوں. اگر با اہمیت ہوتی یہ چیز تو میں شامل کرتا. اب جو نیت کرتے ہیں اب وہ نیت کرتے ہیں پروردگارہ میرا یہ ناقابل عمل ناچیز عمل اگر تیری بارگاہ میں تیری درگاہ میں یہ قابل قبول ہے تو اس کے ثواب میں میرے والدین کو شامل فرما، اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچا دے. اور اس کے بعد انہوں نے خط لکھنا چاہا کہ لکھ کے اپنے بھائی کو باخبر کر دے میں نے تفسیر کے ثواب میں اپنے ماں باپ کو شامل کر لیا ہے. ابھی وہ ارادہ انہوں نے کیا، خط لکھا نہیں کہ اصفہان سے خط آ گیا میرے شاگرد سے. والدین نے آ کے کہا وہ بڑے خوش تھے کہ طباطبائی نے اس کے ثواب میں ہمیں شامل کر لیا. تو کوئی بھی عمل جسے آپ اس قابل سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی ثواب ہو سکتا ہے، چونٹی کو دانا دینا، آٹا ڈالنا، کتے کو روٹی ڈالنا، چھوٹا سا عمل یہ آپ کی نظر میں چھوٹا ہے. ممکن ہے ایک عمل آپ کی نظر میں چھوٹا لیکن خدا کی نظر میں. اچھا آپ بتائیے ناخن کاٹنا کتنا بڑا عمل ہے؟ بڑا عمل ہے. ایک بار وحی کے نزول کا سلسلہ منقطع ہو گیا، بند. امت تو پریشان تھی، رسول خدا پریشان، جبریل امین نازل نہیں ہو رہے، وحی نازل نہیں ہو رہی. پوچھا کہ پریشان، جبریل امین نازل ہوئے. کہا کیوں؟ آپ کا آنا بند تھا. کہا آپ کی امت نے 2 چیزیں چھوڑ دی تھی، کل جمعہ ہے، میرا فریضہ ہے آپ کو بتانا. 2 چیزیں آپ کی امت نے چھوڑ دیا، ایک ناخن کاٹنا، دوسرے خوشبو لگانا. ہے نا ہماری نظر میں کتنے لوگ اس کا خیال رکھتے ہیں کہ ناخن کاٹیں پابندی سے اور خوشبو لگائیں پابندی سے. اس کی وجہ سے وحی کا سلسلہ منقطع ہو جائے. کتے کو روٹی ڈالنا چھوٹے سے بات ہے، ارے ڈال دو. لڑکے سے کہا، ماں نے کہا تو ارادہ کر لو، باپ نے کہا تو ارادہ کر لو، صرف والدین کا نہیں پورے محلے کا ارادہ کر لو. اس دنیا سے جتنے گئے ہیں ان کا ارادہ کر لو، تمہارے مرحومین کو بھی ثواب ملے گا اور مومنین کو بھی ثواب ملے گا. کیوں بخالت کرتے ہو؟ میں نے آپ کی زحمت تمام کر شیور فائنل. اس فرش عزا پر آپ بیٹھے ہیں، یہ اتفاق ہے، محنت ہے. کیوں آپ فرش عزا پر بیٹھے ہیں؟ کیوں دوسرے فرش عزا پر نہیں؟ کبھی آپ نے سوچا کیوں ہم اپنے والدین کی آغوش میں پیدا ہو گئے؟ کیوں ہم کسی دوسرے گھر میں پیدا نہیں ہوئے؟ جس گھر میں پیدا ہوتے آج ہم وہی ہوتے،
جس گھر میں پیدا ہوئے ہیں اس گھر کی بدولت ہم یہاں آئے ہیں، تو یہ گھر ملنا بھی بڑی برکت ہے۔ اگر یہ گھر نہ ملا ہوتا تو ہم ادھر نہ ہوتے، اگر ہم ادھر ہیں تو یہ کوئی صلہ ہے یا اتفاق ہے؟ کوئی صلہ ہے یا اتفاق ہے؟ جناب پتا بھی اتفاقاً نہیں ہلتا، جب پتا بھی اس کائنات میں اتفاقاً نہیں ہلتا تو اس گھر میں پیدا ہونا بھی ہمارا اتفاقی نہیں ہے۔ جناب ابراہیم سے اسی بات پر آپ کی ربط مسائل، جناب ابراہیم نے جب خانہ کعبہ کو تیار کر لیا، موت کا تذکرہ بہت ہو چکا، جناب ابراہیم نے جب خانہ کعبہ کو تیار کر لیا تو پروردگار عالم نے کہا اذن بالناس للحج، اذن للناس بالحج۔ اے ابراہیم، مقام ابراہیم آپ جانتے ہیں، وہ جو خانہ کعبہ کے سامنے چھوٹا سا گولڈن کلر کا تعزیے کی شکل کی جو چیز دکھائی دیتی ہے وہ مقام ابراہیم ہے۔ اسی جگہ پر جناب ابراہیم نے حکم خدا سے کھڑے ہو کے آواز دی۔ کیوں آواز دی؟ خدا نے کہا لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ۔ جناب ابراہیم نے پلٹ کے پوچھا یا اللہ، اس وادی میں سوائے پہاڑیوں کے کچھ نہیں، میری آواز صدا و صحرا ثابت ہوگی، میں بلاؤں گا تو سنے گا کون؟ جناب ابراہیم تاج باؤ کر لیتے، کہہ کون رہا ہے؟ جو کہہ رہا ہے وہ پہنچائے گا بھی، وہ سنائے گا بھی۔ کہا آواز دینا تمہارا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے، تم آوازوں میں پہنچاؤ۔ جناب ابراہیم نے آواز دی لوگوں کو، اور یہ آواز پروردگار عالم نے قیامت کے آنے سے پہلے تک جو بھی اپنی ماؤں کے صلبوں میں موجود ہیں، جتنی ارواح ہیں، ان تک جناب ابراہیم کی ندا کو پروردگار عالم نے پہنچایا۔ جس نے اس آواز پر لبیک کہا وہ خانہ کعبہ پہنچا۔ حج کرنا اتفاقی نہیں ہے، عالم ارواح میں لبیک کہنا اس لبیک کا انعام ہے۔ اس دنیا میں خانہ کعبہ کے لبیک، تو جس نے کہا اور جس نے نہیں کہا، اب یہ میں نہیں کہتا، بہت سے لوگ ہم میں ہیں جنہوں نے حج نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کچھ چھوڑ دیا، لیکن ہاں جس نے آگے بڑھ کے کیا اللہ نے اسے انعام دیا، اللہ اسی کو انعام دے گا جو کچھ کرے گا۔ ایک صدائے ابراہیمی تھی، ایک ندائے ابراہیمی تھی جو مکے کی وادی میں کوہ فارا کے درمیان گونجی تھی، اور ایک ندائے حسینی تھی جو عصر عاشور کربلا میں گونجی تھی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، امام حسین نے کربلا میں حل من ناس کی آواز صبح عاشور بلند کیا تھا، ظہر عاشور بلند کیا تھا، یا عصر عاشور بلند کیا تھا، یا اس وقت جب کوئی معین و مددگار، کوئی ناصر و یاور نہیں تھا، کب بلند کیا تھا؟ بس یوں ہی سمجھ لیجئے کہ اس آواز پر ایک شیرخوار نے جھولے سے لبیک کہا تھا۔ یہ آواز جھولے سے لبیک، تو کیا جناب امام حسین کا مقصد جناب علی اصغر تک اپنی صدائے استغاثہ پہنچانا تھا؟ کیا مقصد کیا تھا؟ معلوم ہے دشمن کی فوج میں اب کوئی ہور نہیں بچا، اب ادھر سے کوئی آنے والا نہیں۔ احباب و انصار، اصحاب و انصار، وہ سب اپنی جام شہادت نوش فرما کے اس دنیا سے جا چکے، تو پھر یہ آواز امام حسین جیسا افصح العرب کیسے یہ صدا بلند کرے گا؟ یہ صدا کربلا کے لیے نہیں تھی، صلبوں میں موجود مومنین کے لیے تھی، جنہوں نے اس آواز پر لبیک کہا، وہ اس بھر کے عذاب پر بیٹھے، وہ ان آغوشوں میں پیدا ہوئے جو حسینی تھی۔ یہ عالم ارواح میں لبیک کہنے کا انعام ہے جو ہم اس فرش عزا پر بیٹھے، اگر نہ کہتے تو کسی اور آغوش میں ہوتے۔ کہا تھا مولا
تقدیر نے مجبور کر رکھا ہے. اگر ہوتے تو آپ کی نصرت کو آتے. آپ اس دنیا سے جا چکے ہیں, اس دنیا میں لبیک کہا, اس دنیا میں آنے کے بعد کہتے ہیں یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. اے کاش ہم روز عاشورا کربلا میں عصر عاشور ہوتے تو مولا آپ کی بارگاہ میں اپنی قربانی, اپنی شہادت پیش کرتے. یہ اس کا انعام ہے. قدر کیجئے اس فرش عزا کی, اس لبیک کا نتیجہ ہے. یہ عزا اتنی آسان نہیں ہے. صدیوں کا وعدہ تھا, صدیوں کا وعدہ تھا جو اس فرش عزا پر پورا ہو. حسین کا حق ہے ہم پر, اور کیسے نہ حق ہو. حسین نے جس انداز میں قربانی پیش کی, کوئی نظیر اس طرح کی قربانی کی نہیں ملتی. میں کربلا میں جتنے حسین کے پاس ماہپارے ہیں, جن کو امام حسین نے بارگاہ پروردگار میں اپنی قربانی بنا کے پیش کیا, ان کا جواب نہیں ہے. وہ ایسے 72 تھے کہ جس جیسے 72 کی تمنا ہمارے ائمہ نے کی ہے کہ اگر ایسے 72 ہوتے تو ہم بھی اسی انقلاب کے ساتھ کھڑے ہو جاتے. آپ سوچ سکتے ہیں کربلا میں حبیب و بریر و ان کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ. کربلا میں کوئی بتا دے کہ کربلا کے بچوں نے عصر عاشور کے بعد کبھی لتش کی آواز بلند کی ہو. جب تک امید تھی تب تک لتش تھی, اور جب امید عباس پر ختم ہو گئی تو اب پانی ہے لیکن لتش نہیں ہے. جناب سکینہ نے امام حسین کے عالم لانے کے بعد پھر صدائے پیاس ہائے پیاس بلند نہیں کی. حسین کی یہ بچی ہے کہ جس کے لیے امام حسین ماں بھی تھے باپ بھی تھے, ماں بھی تھے باپ بھی تھے. تبھی جناب میر انیس نے اس کو نقل کیا, بابا میں آپ کی چہیتی تھی, میں آپ کے سینے پہ سوتی تھی. شہ نے کہا ضد نہ کرو صدقے میں جانی, بیٹی ضد نہ کرو, آج تمہیں کہانی تمہاری ماں سنائے گی. روایت بتاتی ہے مقتل کہ جناب سکینہ امام حسین کی رخصتی کے بعد خیمے کے دروازے پر کھڑی تھی. یہ ساری منظر جب بابا کا گھوڑا آیا تو گھوڑے کی ٹاپوں سے لپٹ کے کہا یا جواد ابھی حل سقیا, ابھی ہم خود ناتشان, میرے بابا کے گھوڑے اتنا بتا دے, میرا باپ پیاسا شہید ہوا. یا شہادت سے پہلے پانی مل گیا. میں آپ کو اس منزل پر لانا چاہتا ہوں, پہچانے اس سہسالہ سکینہ کو. خیمے کے دروازے پر کھڑی ہیں, شہادت امام حسین کے بعد قد قتل حسین قد قتل الحسین کی صدا کے بعد جناب سکینہ دروازے پہ کھڑی ہیں. دیکھتی ہیں گھوڑوں کی ٹاپوں کی نام بندی ہو گئی ہے, اور جنازوں پر گھوڑوں کے دوڑنے کا منظر دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ پر یاد کرتی ہے جب یہ جنازہ پر نہیں کرتے تو اب یہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے. ہاں ہوا بھی یہی کہ پامالے سنے اسپا کرنے کے بعد عمرے ساتھ کا لشکر چاروں طرف سے خیام حسینی کی طرف بڑھا. خیمے پہ روکنے کے بعد جب یہ اہل بیت اس موز جنگل میں بکھر گئے تو ایسے میں جو روایت بتاتی ہے جناب سکینہ کہتی ہے میں دوڑتی جا رہی تھی, پیچھے گھوڑے کی آواز سے اندازہ ہو رہا تھا کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے, اور دیکھے دل میں اس کی آواز میرے قریب آتی جا رہی ہے. جناب سکینہ کا سر پھوپھی اماں کے زانوں پر ہے, اور پھوپھی اماں سے بیان کر رہی, پھوپھی اماں میں کیسے پہنچی, میں دوڑ رہی تھی, اتنے میں وہ آواز قریب آئی, بس ایک لہجے کا وار تھا, میں زمین پر گری, مجھے کچھ اندازہ نہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا. یہ 3 سال کی بچی خانوادہ بنی ہاشم کی پلی ہوئی,
جب بھوبی کی آغوش میں غش سے آنکھیں کھولی، جناب زینب کے چہرے پر نظر پڑی تو فوراً دوڑ کے کہا اے بھوبی اماں کوئی کپڑا ہوگا جس سے میں اپنا سر چھپا سکوں؟ پلٹ کے زینب نے کہا اے میری بیٹی اپنی بھوبی کی طرف دیکھ، احمد کا بسمو تیری بھوبی بھی تجھی جیسی ہے، میرے سر سے بھی مقدار ہوگا چن چکا۔ 11ویں محرم آئی، یہ قافلہ تیار ہوا، چلا کوفے کی جانب، ایک حسن اور سارے بازو ایک جگہ پر قافلہ ٹھہر گیا۔ سر امام حسین آگے بڑھتا نہیں، معلوم ہوا حسین کی بیٹی گم ہو گئی ہے، وہ قافلے کے ساتھ نہیں، اس کی تلاش ہوئی۔ قافلہ اسی صورت میں بڑھے گا جو فوجی تلاش میں بڑھے، تو تلاش کی وجہ سے ان میں غصہ تھا۔ جب جناب سکینہ کے قریب پہنچے تو غصے میں جو فوجی ہو تو کس طرح سے وہ دلاسا دے گا، سوچ سکتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے ونگہ کے منز ناقے افتادم و غش کردم، بابا تو کجا بودی از من کے جدا بودی۔ اے بابا جب میں ناقے سے گری تو میں تو تنہا تھی، اس وقت مجھے آپ کی ضرورت تھی، آپ کہاں تھے؟ آپ ہم سے الگ تھے۔ یہ سکینہ یزید کے دربار میں پہنچی، یزید نے امتحان لیا، تمہارا بابا تمہیں بہت چاہتا تھا، میں کیسے مانوں؟ سکینہ کی محبت کا امتحان ہوا۔ بس ایک شامی نے کہا اس بچی کو مجھے کنیزی میں دے دو۔ شاعر کہتا ہے ونگہ کے مرا دشمن فرمان کنیزی دار، ان موقع پورا بودی از من کے جدا بودی۔ اے بابا جب میں ناکے سے گری تب کہاں تھے؟ جب شامی نے مجھے کنیزی میں طلب کیا تب کہاں تھے؟ اب شاعر امام حسین کی زبان سے جواب دیتا ہے ونگہ کے تیرا دشمن فرمان کنیزا در تشت دعا کر دھکتے در تشت تلا بودم مصروف دعا بودم۔ اے میری رفتے جگر یقیناً میرا سر تشت تلا میں تھا لیکن میں مصروف دعا تھا۔ پروردگارا میری بچی نے بھوک دیکھا، یتیمی دیکھی، کنیزی دیکھ نہیں سکتی، میری بچی پہ رحم فرما۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا کسی غم میں آپ کو نہ رلائے۔ بس ایک مصیبت لختے جگر امام حسین کی سن لیں کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ شام کے سجے ہوئے بازار میں پہنچا، اس واقعے کی روایت کرتی ہے جناب ام کلثوم، کیونکہ جب جناب سکینہ کا انتقال شام کے زندان میں ہوا، سپرد لحد کر دیا گیا، ساری بیویاں قبر سے جدا ہو گئی، لیکن کلثوم قبر سے لپٹ کے الگ انداز میں گریہ کر رہی تھی۔ زینب آگے بڑھی، اے بہن زینب، اے بہن کلثوم، تمہارے ہونے سے بچوں کی کیفیت الگ ہے، صبر کرو۔ کہے بہن میں کیسے صبر کروں، میں کیسے صبر کروں، میں اس بچی کی خواہش پوری نہ کر سکی۔ جب یہ قافلہ شام کے زندان میں پہنچا، سکینہ میرے بغل میں تھی، اس کی نگاہ شام کے بچوں پر پڑی، ان کے ہاتھوں میں روٹی کے ٹکڑے تھے، بس طرف نے کہا اے بوڑھی اماں بہت بھوکی ہوں، کوئی روٹی کا ٹکڑا مل سکتا ہے؟ ہاں میں بچی کو ایک روٹی کا ٹکڑا نہ دے سکی، کیسے کروں؟ ہائے سکینہ، ہائے حرمتہ، سیام الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون علی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگارا جو اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما،
جس مرحوم کے اصالِ ثواب کے لیے یہ مجلس ہے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگارا امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ پروردگارا اس وقت تک اس دنیا سے نہ اٹھا جب تک تو راضی و خوش نہ ہو جا۔ وآخر دعوانا